سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دو کہ وہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تحویل قبلہ پر احمقوں کا اعتراض کا بیان۔ سیقولو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اطلاع دی گئی ہے کہ یہود اور منافقین کے نادان لوگ یہ بات اس وقت کریں گے جب قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ ہو جائے گا۔ السفہاء، اس سے کم عقل اور کمزور عقل والے لوگ مراد ہیں۔ ما ولاہم، انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ ان قبلتہم التی کانوا علیہا، اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اسی کا اختیار ہے کہ جس سمت میں چاہے منہ پھیرنے کا حکم دے۔ یہدی من یشاء، اس میں بتایا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف قبلہ کی تحویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ملت کے افراد کے لیے سیدھے راستے کی ہدایت میں سے ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو تھا صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ یقیناً یہ بات بہت دشوار تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحویل قبلہ کی حکمت کا بیان۔ وسطاً، اس سے مراد بہتر یا اعتدال والی امت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم روز قیامت انبیاء کے حق میں ان کی امتوں کے سلسلے میں گواہی دو گے کہ انہوں نے لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا تھا جس کی تبلیغ کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہ تم پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ تمہیں کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تم تک پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ حضرت نوح سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ کے حق میں کون گواہی دے گا؟ وہ کہیں گے حضرت محمد اور ان کی امت۔ صحیح بخاری التفسیر حدیث نمبر 4487، ترمذی حدیث نمبر 2961، ابن ماجہ 4284، مسند احمد حدیث نمبر 58 جلد نمبر 3۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ، یہ قبلہ ہم نے اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائیں۔ ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تابع فرمان مومن، مرتد،
کافر اور منافقین میں امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ مشکل ہے، اس پر ایمان لانا دشوار ہے، مگر جنہیں اللہ نے حق کی ہدایت دی ہے ان کے لیے دشوار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے انہیں شرح صدر ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے تحویل قبلہ کے وقت ایمان والوں کی ایمان پر ثابت قدمی اور دیگر لوگوں کی طرح شک نہ کرنا مراد ہے۔ لرعوف، بہت زیادہ شفقت کرنے والا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھیرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، بس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور تم لوگ جہاں بھی ہو تو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ بلا شبہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تحویل قبلہ کا حکم اور نبوی خواہش کا بیان۔ قد نرا تقلب وجہک، اس سے آسمانوں کی طرف دیکھنا مراد ہے۔ فلنولینک، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، نماز میں کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا کریں۔ وحیث ما کنتم، زمین کے جس حصے میں بھی تم ہو نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ تمہارا کعبہ کی طرف منہ کرنا اللہ کے حکم سے حق ہے۔ اہل کتاب کو بھی اس کا علم ہے، انہیں یا تو اس لیے معلوم ہے کہ ان کے انبیاء سے انہیں یہ بات پہنچی ہے، یا انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات پائی کہ اس نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں برا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کو پسند یہ تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو پہلی نماز آپ نے ادا کی وہ عصر کی نماز تھی۔ دیگر لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک آدمی دوسری مسجد کے پاس سے گزرا، وہاں لوگ حالت رکوع میں تھے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس پر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو یہود اور دیگر اہل کتاب کو یہ اچھا لگتا، جب آپ نے اللہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہوں نے یہ ناپسند کیا۔ جو لوگ تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہوئے فوت ہوئے، ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بخاری التفسیر سورہ البقرہ حدیث نمبر 4486، مسلم شریف حدیث نمبر 525۔
وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ قطعاً ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبیلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں سے ہوں گے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے کچھ لوگ یہ حق چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تحویل قبلہ میں اہل کتاب کی ضد کا بیان۔ وَلَئِنْ آتَیْتَ، یہ ہر آیت کا اثر قبول نہیں کریں گے اور نہ یہ حق کی طرف پلٹیں گے، اگرچہ ہر دلیل ان کے سامنے پیش کر دی جائے، کیونکہ حق کی پیروی انہوں نے اس لیے ترک نہیں کی کہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، اور نہ اس کا سبب ان پر وارد ہونے والا کوئی شبہ ہے، بلکہ انہوں نے سرکشی اور عناد کی بنیاد پر حق چھوڑ دیا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ اس سلسلے میں حق پر نہیں ہے۔ جن کی حالت یہ ہو وہ دلیل سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اس میں اہل کتاب کی خواہشات کی تردید اور ان کی اس امید کا قلع کما ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے کہ آپ اپنے سابقہ قبلہ بیت المقدس کی طرف رجوع کر لیں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ایک گروہ قبلے کی طرف رخ کرنے کے سلسلے میں دوسرے کی پیروی نہیں کرتا، کیونکہ یہود بیت المقدس کی طرف جبکہ نصارہ سورج کے مطلع طلوع ہونے کی جگہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اگر آپ نے ان کی خواہشات یعنی ان کے قبلے کی پیروی کی تو آپ ظالموں سے ہو جاؤ گے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا تو یہ ان کے لیے بھی لازمی ہو گیا، لہٰذا ان کا اس کے سوا کوئی دوسرے قبلے پر ڈٹے رہنا نفسانی خواہش کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے۔ یعرفونہ، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، انسان کو اس کے والدین اس بنا پر زیادہ پہچانتے ہیں کہ وہ دونوں اس کے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک نگہداشت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہ ان کے علماء ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو پہچان لیا مگر وہ ایمان نہ لائے۔ تاہم اس گروہ میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے ان میں سے ایمان قبول کر لیا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین ولکل وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہونا۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہی ہے جس کی طرف وہ منہ کرنے والا ہے، تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔
حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کا بیان۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، نہ کہ وہ جو آپ کو اہل کتاب بتلاتے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں شک کرنے سے روک دیا جو اللہ نے آپ کو قبلہ وغیرہ کے سلسلے میں دیا۔ دوسروں کو تو بدرجہ اولا شک سے بچنا چاہیے۔ نیکی میں سبقت، وَلِكُلٍّ، ہر اہل دین کے لیے ایک سمت یعنی قبلہ ہے، خواہ وہ حق ہو یا باطل۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، مشرق، مغرب، جنوب یا شمال کی جانب سے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہوا مولیہا، وہ اپنا چہرہ اس کی جانب پھیرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کرنے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی طرف لپکو اور ہر اس چیز کی طرف جلدی کرو جس کی اس نے تصدیق کی ہے کہ وہ خیر ہے۔ نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی طرف بھی لپکو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، قیامت کے دن اللہ بدلہ دینے کے لیے تمہیں جمع کرے گا۔ جمیعاً، جیسے اس نے تمہاری مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے عطا کی گئی نماز کو گویا ایک ہی سمت کی جانب قرار دیا ہے۔